تو جب کشمیر پہ بات شروع ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا ان پلیزنٹ سی ایک لی جو بڑا اگریسولی انہوں نے مجھ سے بات کی، بہت اگریسو ہو کر۔ مادے صاحب انہوں نے اپنی نوجوانی میں ہی، بلکہ جب وہ ٹین ایجر تھے تبھی انہوں نے آر ایس ایس کو جوائن کر لیا، اور اس کے بعد آر ایس ایس کے ساتھ ہی رہے۔ پھر انڈیا فاؤنڈیشن ایک تھنک ٹینک ہے، اس کے بھی وہ ہیڈ رہے کافی عرصے تک، اور پھر 2014 میں ان کو بھارتیہ جنتا پارٹی کا جنرل سیکرٹری بنا دیا گیا۔ اور ان کی بہت سی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ کشمیر میں جو انتخابات ہونے تھے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، ان میں جو بھارتیہ جنتا پارٹی کا ایک مشن تھا، بی جے پی کا مشن 44، وہ انہوں نے اچیو کرنا تھا۔ اور اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی کو جب انتخابات ہوئے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں 2014 ہی کو، تو کافی کامیابی ہوئی، تقریباً 25 سیٹیں بی جے پی نے جیتیں، اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 27 یا 28 سیٹیں تھیں محبوبہ مفتی کی، جو پی ٹی پی ہے ان کی جماعت۔ تو پھر رام مہادیو کو یہ ٹاسک سونپا گیا کہ وہ پی ڈی پی کے ساتھ مل کر ایک کولیشن گورنمنٹ بنائے مقبوضہ جموں اور کشمیر میں، اور ایجنڈا فار الائنس جس کو نام دیا گیا۔ تو بہرحال ان کی کاوشوں سے محبوبہ مفتی چیف منسٹر بن گئیں اور ایک کولیشن گورنمنٹ بنی، بٹ وہ کولیشن گورنمنٹ زیادہ عرصے تک کامیاب نہیں ہوئی۔ تو میں رام مہادیو صاحب سے ملنے گیا ان الیکشن سے پہلے، کیونکہ ان کو انچارج بنایا گیا تھا، فوکل پوائنٹ تھے یہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ تو میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں صاحب کس قسم کے ہیں، بڑی شہرت بھی تھی ان کی کہ جی بڑے زبردست انسان ہیں۔ تو میں انڈیا فاؤنڈیشن اس وقت وہ ادھر ہی تھا ان کا آفس، تو چلا گیا وہاں پہ، اور ان سے تقریباً بڑی لمبی ملاقات ہوئی، طویل ملاقات۔ پہلے تو جو ہوتا ہے پلیزنٹریز وغیرہ، تو میں نے کچھ سوالات کیے، ان کو مبارکباد بھی دی کہ جی بی جے پی نے بڑی زبردست کامیابی دکھائی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ، اور میں تھوڑا بہت بریف بھی کیا ان کو پاکستان پاکستان امریکہ بھارت کے تعلقات کے بارے میں بھی۔ اور پھر ہوتے ہوتے جو گفتگو ہے ہماری لا محالہ اس نے کشمیر پہ آ کے رکنا ہی تھا۔ تو جب کشمیر پہ بات شروع ہوئی تو انہوں نے ایک بڑا ان پلیزنٹ سی ایک لی جو بڑا اگریسولی انہوں نے مجھ سے بات کی، بہت اگریسو ہو کر، کہ جی پاکستان کو تو بس سب بھول جانا چاہیے، اور کشمیر تو ہمارا ہے، بلکہ آپ گلگت بلتستان اور جو بقول ان کے پی او کے کی خبر کریں، بھول جائیے آپ، یہ پاکستان اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ، اور یہ وقت کی بات ہے، ہمارے تو دستور میں لکھا ہے کہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ہم نے فارغ کرنا ہے، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ تو پھر میں نے بھی تھوڑا سا ان کو جواب دیا پولائٹلی، جس طرح بھی ایک ڈپلومیٹ جواب دیتا ہے، تو میں نے ان کو جواب دیا، لیکن وہ گفتگو کافی طویل ہو گئی، اور مجھے یوں محسوس ہوا کہ ہماری جو ملاقات، پہلی ملاقات ہے، وہ کچھ زیادہ اچھی نہیں ہوئی۔ اس میں تلخی کا ایلیمنٹ زیادہ تھا جموں اور کشمیر کا، وہ بار بار یہی کہیں کہ پاکستان دہشت گرد ہے، دہشت گردی کو فروغ دیتا ہے۔ تو میں انہیں سمجھاؤں کہ بھائی معاملات اس طرح آسان نہیں جس طرح آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں۔ پھر بتایا ان کو، تاریخ بھی بتایا، وہ کہتے ہیں جی مجھے تاریخ شاید سب کچھ پتہ ہے، اب یہ پاکستان جب تک اپنے دہشت گردی سے بات ہٹائے گا نہیں اپنی، اس وقت تک۔ میں نے کہا جی دہشت گردی تو وہ ہے نہیں، پہلے تو پاکستان کا جو ہے، جو آپ اسٹانس تو سمجھ لیجئے۔ بہرحال وہ سننے سے بھی انکار کر رہے تھے۔ تو میٹنگ جو ملاقات تھی کوئی اتنی اچھی ملاقات نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور ہوا کہ مجھے جو بی جے پی کا مائنڈ سیٹ تھا اس میں زیادہ کلیئرٹی نظر آنے لگی کہ کشمیر میں ان کا کیا آگے لاہم عمل ہوگا۔ اسی حساب سے پھر ہم نے آبویسلی اس وقت بھی جو ریکمنڈیشنز بھجوائیں اس معاملات کے بعد، جو میں نے رپورٹ کیا اسلام آباد کو، تو پھر وہ ایک ہمیں چونکہ پہلے سے ایک اندازہ ہو رہا تھا آہستہ آہستہ کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اور کس طرح
الیکشنز جیتنے کے بعد اگر 44 مشن 44 پورا نہیں بھی ہوتا تو کم از کم جو بھارت نے ایک پوزیشن لی تھی حریت کے ساتھ ہمارے انٹریکشن کی، اس سے جو جموں میں ہندو کمیونٹی تھی وہ کافی پرو پی جے پی ہو گئی، اور اس کی وجہ سے ان کو 25 سیٹیں وہاں مل گئیں جموں میں، پہلی بار اتنی زیادہ، تو ایک بڑا دوسرے نمبر کی پارٹی بن گئی وہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں۔ آر ایس ایس کا جو مسلم ہے، مسلم راشٹریہ منچ MRM، انہوں نے بڑا رول پلے وہاں کیا، وہ بھی وہاں پہ ان کو لانچ کیا مسلمانوں کو، انڈین مسلمانوں کو وہاں کشمیر میں۔ تو ایک لحاظ سے یہ میٹنگ میرے لیے بڑی مفید بھی ثابت ہوئی کہ میں تھوڑا بہت زیادہ بہتر طریقے سے انڈرسٹینڈ کر سکتا تھا۔ لیکن کوئی میٹنگ میں جو ہے وہ ایک جو ہوتا ہے کہ میں آپ کو بھا جاؤں آپ مجھے بھا جائیں، وہ والی بات نہیں تھی۔ تو لگتا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد بھی جب یہ بی جے پی اور PDP کا کوalition بن گیا، پھر میں نے بہت دفعہ رام مہادیو سے ملاقات کا کہا، لیکن کئی وہ ٹالتے ہی رہے